ہر روپ کے ہیں بے روپ کیا، سامنے ہے کیا اور پوشیدہ کیا، سیاست، معیشت اور معاشرت، اقتدار کے عوانوں کی منافقت، سر عام ہوں گے بے نقاب۔ دیکھتے رہیے پروگرام حقیقت ہے کیا، سکندر احمان کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے ببرکت نام سے جو سب کے دلوں کے بھید جانتا ہے اور جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے۔ پروگرام حقیقت کے ساتھ ایک بار پھر ایک ایسے مہمان کے ساتھ ملاقات کروانے جا رہا ہوں جو پی ٹی آئی کے بڑے سرخیروں میں شمار ہوتے ہیں۔ آزاد کشمیر کے اندر پی ٹی آئی کے قیام ہیں اور راجہ مصدق مرحوم کے ساتھیوں میں سے یہ ایک ہیں، اور جس طرح پی ٹی آئی کے سراول دستے میں شامل ہوئے باقی باقی یہ آج بھی اسی دستے میں شامل ہیں۔ یہ ہیں سینئر نائب صدر، ضلع ممبر اور فوکل پرسن ہیں عمران خان کے، جو آج 600 سے زائد دنوں تک پابند سلاسل ہیں، اور آج بھی یہ ان کے گن گاتے ہیں اور اس امید پہ زندہ ہیں کہ خان نے ایک بار آنا ہے اور وہ ملک کو بہترین طریقے سے چلانے کا ہنر خان کے پاس ہے۔ اور میری برات میرے مہمان صاحبزادہ اشتیاق الرحمان صاحب ہیں جو پونا تندر سے تعلق رکھتے ہیں اور آزاد کشمیر اور پاکستان میں ایک بہترین سادہ صحافت کے حوالے سے پہچانے جاتے ہیں۔ میں ان کو اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، پروگرام حقیقت ہے کیا، اور خصوصاً آپ ادارہ کے اس میڈیا ہاؤس میں آپ نے ٹائم دیا، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ اسپیشلی چند منٹ کے لیے یہاں پہ تشریف لائے اور اپنے خیالات لوگوں تک آپ پہنچائیں گے۔ تو سب سے پہلے تو میں جو میرا موضوع ہے اس میں ایک دو چیزیں ایسی ہیں جو آپ سے ڈسکس کرنی ہیں۔ ایک پاک بھارت جو موجودہ کشیدگی ہے اس کے حوالے سے، اور آپ بارڈر پر رہ رہے ہیں، بارڈر کی صورتحال کے حوالے سے آپ سے پوچھا جائے گا، اور ساتھ ہی علاقے میں جو تعمیر و ترقی ہے، موجودہ گورنمنٹ جو ہے اس کا کردار جو ہے اس کے حوالے سے بات ہوگی۔ سب سے پہلے جناب آپ جو ملکی حالات ہیں اس کے حوالے سے کیا سمجھتے ہیں، یہ جو ہماری پاک بھارت کشیدگی ہے یہ جنگ ہونی ہے یا نہیں ہونی، یہ کیا ہے اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم، اور ادراک نیٹ ورک نیوز ٹیم کی ساری ٹیم کو میری طرف سے، اور بالخصوص سکندر بھائی آپ کو میری طرف سے السلام علیکم۔ اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ایک اپنے پلیٹ فارم پہ اپنے اسٹوڈیو میں مجھے خصوصی طور پر آپ نے بلایا اور ہمیں اپنے عوام کی بات کرنے کے لیے ہمیں موقع دیا۔ یہ آپ کا بہت شکریہ، آپ کی پوری ٹیم کا، ادراک نیوز ٹیم کا مہربانی، بہت شکریہ۔ زباندار کا آپ نے ذکر کیا تو وہ سنہری الفاظ جو ہیں وہاں پہ کوئی پتہ نہیں بول رہا تھا، آپ اٹھ کے بولے، وہ سنا جا رہا لوگوں کو ذرا جو۔ بالکل، میں نے تو اس وقت بھی خان صاحب کو کہا، خان صاحب کے یہ جو ہمارے کشمیر کے لوگ ہیں یہ 85 سے 90% خود مختاری چاہتے ہیں، تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو خان صاحب نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ دیکھیں اگر کشمیر خود مختار آزاد ہوتا ہے تو میں رکاوٹ نہیں ہوں گا، میرا کوئی بندہ رکاوٹ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا کہ آپ نے کسی کے ساتھ ہلاک کرنا ہے تب یا مسلمان ویسے نہیں ہیں۔ انہوں نے بلکہ کھل کے کہا تھا کہ اگر کشمیر اگر خود مختار ایک ریاست بنتی ہے تو ہمیں رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، اور وہی باتیں ہیں جس کی وجہ سے آج ان کو جو دیکھ جیل میں ڈالا ہوا ہے کہ یہ بندہ مثلا کہ عمران خان کیوں بات کر رہا ہے کشمیر کی آزادی کی، مثلا کہ امت مسلمہ کے لوگوں کی کیوں بات کر رہا ہے، پاکستان کی خود مختاری کی کیوں بات کر رہا ہے، ہمارے نیچے دبا رہے اور ہمارے ڈرامے میں چلے، لیکن وہ بندہ اس کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہوئی ہے، وہ جیل میں رہ کے عزت پا گیا، اور یہ جو اقتدار سماج میں پار ہو گیا۔ شارٹ جو ہے نا، ابھی ایک اور بات جو بڑی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ لائن آف کنٹرول پہ رہ رہے ہیں، جو موجودہ حالات ہیں وہ اس میں جو لوگ وہاں سے متاثر ہو رہے ہیں اور کس حالت میں یہ وہ لوگوں تک وہ بات جو ہے نا۔ دیکھیں جی ابھی 2 دن پہلے یہاں پہ جو نا یہ میرپور میں ہی نا
ایک ریلی تھی جو جنرل آپ تو مجھے کچھ دوستوں نے کہا کہ آپ جناب ضرور تشریف لیں. میں گیا, پھر میں نے وہاں پہ جو نا اپنا جو پوائنٹ آف ویو تھا وہ بھی دیا. لیکن آج تک اچھا وہ 98 کے جو ہمارے متاثر لوگ ہیں جو اس کارگل کی جنگ کے, ابھی تک ان لوگوں کو جہاں کہیں بھی انہوں نے کوئی مکان بنایا ہوا ہے نا تو وہاں پہ جو انتظامیہ نے انہوں نے ان کو دبایا ہوا ہے, ان کو بنیادی حقوق ہی نہیں دے رہے. یعنی وہ متاثرین ابھی تک ایڈجسٹ نہیں ہو سکے نا جی. ابھی بھی یقین مانے وہ لوگ بیچارے پریشان ہیں, کہتے ہیں ہم کیا. گورنمنٹ نے 2 دن پہلے جو ہے نا ایک بڑا کثیر رقم جو ہے میں جو ہے وہ رکھی ہے متاثرین کے لیے. پہلے بھی اسی طرح ہوتا رہا لیکن متاثرین تک وہ فنڈ پہنچتے نہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ٹوپی ڈرامہ ہے کہ یہ جنگ کا بھی ٹوپی ڈرامہ ہے, یہ جو فنڈ کا یہ بھی ٹوپی ڈرامہ. کھانے کا ایک نیا طریقہ ہے, کھانے کا نیا طریقہ جی. کوئی نہ کوئی بیانیہ بنے گا تو کھائیں گے, بات سیدھی سی ہے. لمبی چوڑی اس میں جو نا جو بھی سائنس لڑائیں گے کوئی فائدہ نہیں ہے. اچھا جی مجھے اپنا یہ بتائیں کہ جو موجودہ ہماری گورنمنٹ ہے جی جی تعمیر و ترقی کے حوالے سے کیا سمجھیں یہ بہتر کام کر رہے ہیں یا آزاد کشمیر کی بات کر رہے ہیں؟ پہلے میں بات یہ ہے کہ جو ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں انوار الحق صاحب, یہ مثلا کہ باتیں تو بہت کر رہے ہیں لیکن مجھے کو عملی طور پر کوئی نظر نہیں آ رہا. میں ابھی تھوڑا سا پیچھے جو نا میں نے اپنا لائن آف کنٹرول کی ہماری روڈ ہے 12 کلومیٹر روڈ جو پورنا تندر عبداللہ کو ڈال ہماری روڈ ہے. اس کے لیے یقین مانیں کہ جو بھی آئینی قانونی طریقہ ہوتا ہے نا, جو ایک اخلاقی طریقہ جو مہذب دنیا کے لوگ کرتے ہیں اپنے حقوق کے لیے, وہ سب کچھ کر چکا ہوں. مثلا کہ ہر وارڈ میں احتجاج کرا چکا ہوں, بڑا جرگہ کروا چکا ہوں, درخواست بھی وزیر اعظم صاحب کو پیش کر چکا ہوں, لیکن ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں. اس میں تو بنیادی چیز یہ ہے کہ وہ آپ کے علاقے کا جو نمائندہ ہوتا ہے اس نے اس کو آگے کنوے کرنا ہوتا ہے کہ جناب یہ فلان جو ہے مسئلہ ہمارا اس کو حل کیا جائے. وہ جو کیبنٹ کمیٹی میں جاتی ہے ساری چیزیں ہوتی ہیں, تو اس سے گزر کے آگے چلے گی یا ابھی تک وزیر اعظم یہ دیکھیں جی ہم نے تو جو ہمارے حلقے کا نمائندہ نا وہ تو نلائق 3 آدمی ہے. چودھری رشان صاحب, ٹھیک ہے, وہ ایک چودھری رشید صاحب تھے ہمارے ہمسائی تھے, وہ ان کا باڈی گارڈ 20 سال وہ جناب رہے ہیں. اس کے بعد انہوں نے ان کو گرا کے ان کی سب کچھ ہڑپ کر کے تو وہ ممبر اسمبلی بن گئی, ٹھیک ہے. اور ابھی تک وہ جو ممبر اسمبلی بنے, لیکن انشاءاللہ یہ اللہ کے حکم سے میں آپ کی یہ اس چینل کی وساطت سے یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ یہ ان کی آخری بار ہے 2026 میں انشاءاللہ. اچھا آپ نے جو رشید صاحب کا ذکر کیا, جی جی مرحوم بڑے اچھے رفیق انسان تھے, لوگوں سے ان کا اچھا لسان رہا. ان کا بیٹا بھی ہے, جی کیا سمجھتے ہیں کہ اگر وہ الیکشن پارٹیسپیٹ کرے, ایک طرف چاچا ہو دوسری طرف بھتیجا ہو, تو رضا صاحب بھی میرے اچھے دوستوں میں ہماری پوری فیملی سے اچھا تعلق ہے, تو کیا سمجھتے ہیں کہ اگر وہ نوجوان اس کو آگے لایا جائے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے, وہ بہت انٹیلیجنس اور بڑا پڑھے لکھے ہو اور بہت ادب احترام والا نوجوان ہے, ہمارا بھائی ہے. لیکن جہاں تک چاچا بھتیجے کی ایشو ہے وہ ظاہر ہے اس کی وجہ سے سیٹ نہیں واپس آ رہی, ورنہ پرویز رشید ایک نوجوان قیادت ہے اور اس کے والد صاحب کا بینک بورڈ ہے جی, یہ تو ہم مانتے ہیں, ٹھیک ہے. 15-20 ہزار جو بورڈ ہے بینک بورڈ ہے جو اس وقت ہے ان کے پاس, وہ ان کے والد کی وجہ سے. اور ان کے والد جو رشید مرحوم تھے وہ مثلا کہ ان میں سب سے بڑی کوالٹی یہ تھی نا کہ وہ برادریزم ان میں نہیں تھی, ٹھیک ہے, کیونکہ اس کی خود بھی ہم مثال ہے ہمارے نزدیک ہمارے صاحب ہی تھے وہ, تو وہ پرویز رشید صاحب بہترین ریپلیس میں ہیں. لیکن یہ ہے کہ ابھی ان کے چاچا جان جو ہیں وہ جو رزاق صاحب, اگر وہ الیکشن لڑے اور ان کی پوری سپورٹ کرے تب وہ جیت جاتے ہیں. اگر جو رشید صاحب کا بیٹا لڑے وہ تو سنگل مثلا کہ ون سائیڈڈ بڑی ماننے والی بات ہے وہ ضرور ہے. اچھا کہ ایک اور چیز جو ہے نا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ موجودہ جو ہمارا سسٹم ہے آزاد کشمیر کی جو سردی صورتحال ہے اس پہ ہماری فوج پاکستان اور اوور آل فوج پاکستان کے بارے میں آپ کو کیا رائے ہے؟ پہلے نمبر تو یہ بات یہ ہے کہ جو فوج پاکستان ہے وہ ہماری یہاں پہ محافظ ہے جی. ہم بالکل ان کے شانہ بشانہ کھڑے, بلکہ ہم یہ کہتے ہیں ہم ان کے آگے کھڑے ہیں. جب آواز ہوگی جنگ شروع ہوگی انشاءاللہ, اس بار میں آپ کو بتا دوں کہ کشمیری بہت تپے ہوئے, اس میں تو بہت تپے ہوئے, ٹھیک ہے. انہوں نے فوج سے بھی آگے لڑنا جا کے آگے, اور پاک فوج تو ہمارے جناب وہ سر کا تاج ہیں, وہ تو ان کے ساتھ تو کشمیریوں کا کوئی ایسی ایشو نہیں ہے. اچھا جی اپنا صاحبزادہ صاحب آخری پیغام اپنے عوام کے لیے اور مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے کیا دینا چاہیں گے؟ یہ ہم صرف یہی کہنا چاہتے ہیں کہ اس وقت ہمیں اپنی سارے اختلافات ایک طرف بلا کر
جو ہم پہ مسلط کی جا رہی ہے جنگ، اس کے مقابلے کے لیے ہم پورے کشمیری جو لوگ ہیں، جو خاص کر کے آزاد کشمیر کے جو لوگ ہیں، یہ متحد ہو جائیں، یہ منظم ہو جائیں اور دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے بالکل تیار ہو جائیں. اور ہم انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اگر اس بار مودی نے جنگ چھیڑی تو انشاءاللہ ہم مقبوضہ کشمیر اور سری نگر جا کر ہی پیچھے دم لیں گے، اس سے پیچھے ہم نہیں کھڑے ہوں گے. اور اب وہ وقت ختم ہو گیا کہ جنگ شروع ہوگی تو لائن آف کنٹرول کے لوگ جو نا آگے ہجرت کر کے آگے جائیں گے. ہم اب آگے جانے والے نہیں ہیں، ہم اب پیچھے اپنے جو نا مقبوضہ کشمیر میں جائیں گے اور اپنے مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو آزاد کرائیں گے. اور ہم بالکل تیار ہیں، ذہنی طور پر بھی، جسمانی طور پر بھی، ہر طریقے کا ہم تو تیار ہیں. ایک بار جنگ یہ مسلط کرے، پھر اس کے بعد یہ مودی اپنے حالت دیکھے گا. یہ مودی انشاءاللہ دلی میں بھی اس کو جا کر ہم پکڑیں گے، پیچھے اس کو چھوڑیں گے نہیں. ناظرین، تنگی وقت کے پیش نظر صاحبزادہ صاحب ماشاءاللہ بڑے جذباتی بھی ہو جاتے ہیں، لیکن آج بڑے تمن مزاجی سے انہوں نے انٹرویو میں جو باتیں کی اور آپ تو کنوے گئی کہ فوج ہمارے سروں کا تاج ہے، اور ہم لوگ اگر مودی نے جنگ مسلط کی تو ہم فوجیوں سے بھی آگے فرنٹ لائن پہ انشاءاللہ آزادی کے کشمیر کے گھر سے شہید ہونے کے لیے بھی تیار ہیں. اور انشاءاللہ ان کو پتہ چل جائے گا کہ ہم لوگ کشمیری جو ہیں وہ اپنے جو پرچم ہے وہ سری نگر تک جا کے لہرائیں گے. اور باقی رہا مسئلہ کہ ہماری موجودہ گورنمنٹ کے حوالے سے بھی انہوں نے جو تحفظات ظاہر کیے ہیں، ایک اپنا پرسنل میٹر ہے اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے. تو میں وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری نوار الحق سے یہ ملتمس ہوں کہ اس طرح کے پسماندہ علاقوں میں جہاں پہ انسانی جانیں بستی ہوں اور بارڈر کے ساتھ وہ جو محافظ ہیں ان تک رسائی نہ ہو اور ڈیفنس روڈ بننا بہت ضروری ہے. اس پر توجہ دی جائے. پروگرام حقیقت ہے کیا میں سکندر امان اور میرے مہمان صاحبزادہ اشتیاق الرحمان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. خدا آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو.